اے براہیمیوں ہاشمی خوش لقب، اے براہیمیوں ہاشمی خوش لقب، اے تو اعلی نسب، اے تو والا حسب، اے تو اعلی نسب، اے تو والا حسب، دودھ مانے قریشی کے در زمین، دودھ مانے قریشی کے در زمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا شعر۔ براہیمی کا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت والے۔ ہاشمی کا مفہوم ہے ہاشم کی نسبت والے۔ خوش لقب کا معنی ہے اچھے لقب والا، پیارے لقب والا۔ اعلیٰ نسب، باپ کی طرف سے اونچے خاندان والے۔ والا حسب، ماں کی جانب سے بلند مرتبہ خاندان والے، اشرف خاندان والے، اعلیٰ نسل۔ دودھ مانے قریش، قبیلہ قریش کے فرد۔ در سمی، قیمتی موتی، یہاں مراد ہے معزز فرد۔ مفہوم، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت براہیمیوں ہاشمی لقب والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلی حسب و نسب والے خاندان قریش کے معزز فرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تشریح، سید نفیس شاہ حسینی مشہور صوفی بزرگ تھے۔ ان کا اصل نام انور حسین تھا۔ علم و ادب کی دنیا میں سید نفیس الحسینی کے نام سے مشہور ہوئے۔ خطاطی اور شاعری ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت تھی، جس کا اظہار ان کے کلام میں نظر آتا ہے۔ یہ 2 لائنیں 2.5 لائنیں عزیز طلبہ آپ نے ہر شعر کی تشریح سے پہلے ضرور لکھ۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وَإِلَىٰ آلِهِ وَإِصْحَابِهِ وسلم کے اعلیٰ خاندان اور شجرہ نسب کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے، جس پر تمام سیرت نگار متفق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ انہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس نسبت سے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہیمی لقب کہا ہے۔ آپ کا ایک خوبصورت لقب ہاشمی بھی ہے۔ آپ کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے بنو ہاشم کہلاتا ہے۔ اس نسبت سے آپ کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ ہاشم کا اصل نام تو عمر تھا۔ وہ بے حد سخی اور مہمان نواز تھے۔ قحط کے زمانے میں وہ ملک شام سے خشک روٹیاں منگوا کر حاجیوں کو بڑے بڑے پیالوں میں چور کر کے کھلاتے تھے۔ اس وجہ سے لوگوں نے انہیں ہاشم جانی روٹیاں چور کر کے کھلانے والا سخی کہنا شروع کر دیا۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ اے نبی حسب و نسب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ حسب ماں کی جانب سے خاندان کو کہتے ہیں، جبکہ نسب باپ کی جانب سے خاندان کو کہتے ہیں۔ آپ اعلیٰ نسب اور اعلیٰ حسب ہیں۔ آپ کے شجرہ نسب میں حضرت عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک آپ کے سبھی والدین اعلیٰ اخلاق و اطوار کے مالک تھے۔ ان میں کوئی اخلاقی برائی نہیں پائی جاتی تھی۔ وہ سب سخاوت، رحم دلی اور خدمت خلق میں بے مثل تھے۔ آپ
آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا، جن کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو زہرہ سے تھا۔ اس طرح والد اور والدہ دونوں جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے، دونوں نسبتیں اعلیٰ ہیں۔ ایک دوسرے شعر میں سید نفیس الحسینی کہتے ہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تشریح طلب شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قریش کے در ثمین، گوہرے بے بہا یعنی قیمتی موتی۔ قبیلہ قریش مکہ کا سب سے معزز قبیلہ تھا۔ قریش کے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ قریش کرش سے ہے جس کے معنی سمندر کی بڑی مچھلی، بہادر لوگوں کو جمع کرنے والے اور تجارت پیشہ لوگ وغیرہ ہیں۔ قریش عرب کا مشہور طاقتور قبیلہ تھا جو تجارت کے پیشے سے منسلک تھا۔ قبیلہ قریش کی بہت سی شاخیں تھیں، جن میں سے بنو ہاشم سب سے زیادہ معزز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش کی اسی شاخ بنو ہاشم، خانہ کعبہ کی تولیت، نگرانی، سربراہی انہی کے سپرد تھی۔ اس لحاظ سے انہیں معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ قبیلہ قریش کے گوہرے بے بہا یعنی موتیوں میں سب سے اعلیٰ موتی۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کو چن لیا اور بنی اسماعیل سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، پھر بنو کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب کیا۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ اے نبی، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ خدا نے آپ کی ذات کو تمام اعلیٰ خوبیوں سے آراستہ کیا۔ آپ حسن و جمال میں بے مثال اور خاندانی وجاہت و شرافت میں باکمال۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں تمام ظاہری و باطنی اعلیٰ اوصاف رکھ دیے۔ آپ کا حسب و نسب انتہائی اعلیٰ اور افضل ہے۔ آپ میں فصاحت و بلاغت، سخاوت و شجاعت، متانت و وقار، امانت و دیانت جیسی خوبیاں بدرجۂ اتم تھی۔ آپ انتہائی ملنسار، محبت و الفت اور لطف و کرم کرنے والے، عفو و درگزر کرنے والے، رحم دل اور اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ الغرض آپ انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہیں۔ آپ ایسے انسان ہیں کہ جن کی ذات اور صفات میں مصور حقیقی نے تمام جمال و کمال جمع کر، جس کی مثال نہ جہاں ہے نہ وہاں ہے۔ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مدحت میں فرماتے ہیں، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے، گویا آپ اس طرح پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ نے خود چاہا۔ بقول شاعر، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ عزیز طلباء، اس طرح سے دوسرے شعر کی تشریح مکمل ہوئی۔ تیسرے شعر کی تشریح کے لیے نیکسٹ ویڈیو دیکھیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حامی ناصر۔